سب سے پہلے تو فیصل آباد جب حاضر ہوئے تو ویژولز کچھ میں نے دیکھ رکھے تھے 7 کے حوالے سے جشن جان ایلیا کے بارے میں. سمپلی انکریڈیبل. فیصل آباد ڈیزروز اے بگ راؤنڈ آف اپلاس. کمال ذوق جس کا مظاہرہ آپ نے کیا. لاہور میں اکثر ایسے ایونٹس پہ ہال بھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں مجھے اطلاع ملی کہ کھچا کھچ بھرے رہے ہالز. ایک سیشن ختم ہوتا ہے لاہور میں تو لوگ بریک لینے چلے جاتے ہیں, ہال خالی ہو جاتا ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ 2-4 لوگ گئے ہوں گے باہر, باقی جوں کہ توں وہاں موجود ہیں. تو حضرت جان کا مصرع جو ہے وہ مجھے عطا کیا گیا ہے کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. اور اسی غزل کا ایک اور شعر ہے کہ میری ہی ہر بات بے اثر ہی رہی, نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا. تو جان تو یہ کہتے رہے اپنے بارے میں کہ لوگ ان کے حق میں کیوں نہیں بولتے, اور وہی جان آج ہیرو ہیں, سب سے مقبول ترین شاعر ہیں. لیکن جہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نقص رہ گیا میرے بیان میں کیا, وہ صادر ہوتا ہے ہماری موجودہ اسٹیٹ آف میڈیا افیئرس کے اوپر. چونکہ میرے ساتھ پینلسٹ میں صحافی, تجزیہ نگار, شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے ہم چاہ کر بھی غیر سیاسی اور غیر صحافتی گفتگو مزید نہیں کر پائیں گے. پیورلی ادب پہ اور جان کے اس مصرے پہ ٹکا رہنا میرے بس میں نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت ان حلقوں سے جو براہ راست سن رہے ہیں اور ان حلقوں سے جو کبھی بعد میں سنیں گے. تو آج کے اس سیشن میں جناب سہیل بڑائچ صاحب, ممتاز کالم نویس, سینئر صحافی, تجزیہ نگار, صاحب رائے, اور میں نے آج کل ان کا نام ان کی اجازت سے رکھا ہوا ہے ملامتی صحافی. ان کے ساتھ جناب حماد غزنوی صاحب, ہمارے پسندیدہ شاعر, مفکر اور کالم نویس, کیا کہنے, منفرد اسلوب ان کا بھی. تو ان 2 شخصیات کے ساتھ یہ آج کا منچ لگا ہے آپ کی خدمت میں. سہیل صاحب, یہ ان دنوں آپ کو ملامتی صحافت کا رہ رہ کے خیال کیوں آ رہا ہے؟ کیوں آپ مجبور ہو رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنے آپ کو فقیر, پرتفسیر اور جھوٹا قرار دے رہے ہیں, حالانکہ آپ کی تحریر میں خبر بھرپور ہوتی ہے؟ کوئی نقص میں کمی ہے, بیان میں نقص ہے, یا معاملہ کسی اور نہج کا ہے؟ تو دیکھیں, میں تو جو زندگی میں اپنی لڑائیاں ہیں نہ ان کو کبھی گلوریفائی کرتا ہوں, نہ میں سمجھتا ہوں کہ گلوریفائی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو آپ کی ذاتی سٹرگل پہ ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صحافت کا راستہ جب چنا تو اس وقت کون سا یہ پھولوں کی سیج تھی. اس وقت بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ کانٹوں کا تخت ہے جس کے اوپر بیٹھنا ہے. تو وہ اس لیے ہاں, یہ ایک میری شخصیت, میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ اپنے آپ کو ہیوملٹی, اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا, جھک کے سب سے ملنا, سب کا احترام کرنا. اس کو ملامت کہہ لیں, اس کو احترام کہہ لیں, اس دوسروں کو بڑا سمجھنا کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ آج کل کے کچھ حالات بھی ایسے ہیں جس نے شاہ حسین کو ملامتی بنا دیا یا بلے شاہ کو ملامتی بنا دیا, تو ان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے. تو ہم لوگ تو قلم گھسیٹیے ہیں, ہمیں قلم گھسیٹنا آ گیا ہے. اس سے زیادہ کا نہ ہمارا سٹیٹس ہے, نہ تاریخ میں کوئی ہمارا مقام ہے. ہم تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے تاریخ کا, اور مجھے بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار اگر ایک چیز کا اظہار کرتا ہوں جس کا مجھے یقین ہے تو اس میں حرج کیا ہے. حماد صاحب, ان دنوں اہل صحافت کے ہاں ان کا جو بیان ہے اس میں کوئی نقص ہے, یا واقعی پابندی یا سینسرشپ وہ زیادہ عروج پر ہے؟ پچھلے مہینے میرے 2 کالم رک گئے تھے, ان صاحب نے روکے تھے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوں. یہ ایڈیٹر ہیں. میں تو اس سے چھیڑیا. اچھا,
تو میں نے کہہ دیا جی کہ کالم نہیں چھپ سکے تو میں نے جیسے سوشل میڈیا پہ آپ لگا دیتے ہیں تو میں نے کر دیا. تو سہیل صاحب نے کہا میں نے آپ دیکھیے کہ اخبار نے آپ کے سینکڑوں کالم چھاپے ہیں, ایک تو اگر رک بھی جائیں تو. اچھا یہ تو پر محبت ہماری دوستوں کی بات ہو گئی, لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ایک تو ہیں قوانین جو آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور آپ اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی پیکا آ گیا یہ بڑا خطرناک قانون ہے, اس طرح سائبر کے لاز آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا شکنجہ کسا جا رہا ہے, ہمیں بات کہنے میں دشواری ہو رہی ہے, تو یہ ہم نقطہ نظر بتاتے رہتے ہیں. لیکن یہ بڑا اٹس جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ. جو انویزیبل ریڈ لائنز ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں اور اب تو وہ ایک نئے درجے پر جا چکی ہیں. تو وہ بہت رکاوٹیں آتی ہیں اس میں, اور اس کے کئی ڈھنگ ہیں اور وہ کئی طریقے سے, جیسے آپ تو کہتے ہیں نا بھی وہ واقعہ سناتے ہیں کہ اس صحافی کو گولی لگ گئی تھی یا وہ صحافی جان سے گیا تھا, یا کچھ صحافی ہیں جو خبر دیتے ہیں اہم خاص طور پہ بہت طاقتور لوگوں کے حوالے سے, تو پھر وہ جلا وطن ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور پھر نوکریوں سے تو نکالے ہی جاتے ہیں, شو تو آف ایئر ہوتے ہی رہتے ہیں. اس طرح کی دشواریاں تو ہم لوگوں کے لیے اب ہر روز سننے والی باتیں ہیں. تو دوسری جو ہم لوگوں میں کیا خامیاں ہیں وہ تو بے پناہ ہیں, اور ہماری صفوں میں جو لوگ آ گئے ہیں ان کی وجہ سے ہم بھی کیسے یعنی پچھڑ گئے اور ذرا ہمارا رتبہ بھی گرا ہے ان کی وجہ سے. تو یہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن میں آپ کو صرف آپ کے سوال کے حوالے سے میں نے یہ عرض کی کہ بہت زیادہ ہوتا رہا ہے, ہر دور میں ہوتا رہا ہے, اور یہ معاملہ آہستہ آہستہ بدتدریج بگڑتا چلا گیا, اور یہ اب بھی اسی سفر اس کا جاری ہے, اسی سمت میں. تو اس کی تفصیلات تو بہت ہیں. اچھا عرض یہ ہے کہ اخبارات سینسر بھی ہوئے, سینسرشپ جیسے ہمارا صاحب خود فرما رہے ہیں ہر دور میں رہی, لیکن پھر بھی جو اہل فن تھے وہ بات کہنے کا ہنر چونکہ انہیں آتا تھا تو وہ بات کہہ لیتے تھے. مثال کے طور پر آپ سہیل بڑائچ صاحب کے جو حالیہ کالمز کی سیریز ہے, اگر آپ وہی ان کا مطالعہ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل بات اور کتنی اہم اور خبریت سے بھرپور مدعا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. عام کوئی صحافی ہو, یوٹیوبر ہو تو شاید اس کو وہ بیان کرے تو اس کتاب نہ لا سکے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بزرگوں سے سنا کہ حبیب جالب صاحب کی بڑی دوستی تھی عباس اطہر شاہ مرحوم صاحب سے, صحافت کا ایک بڑا نام. تو شاہ صاحب نوائے بخش سٹی پیج کے ایڈیٹر تھے, تو انہوں نے ان کے حق میں ایک دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا تو بڑی کیمپین کی, ان کے حق میں سرخیاں لگائیں, بہت زیادہ ان کی کیمپین کی. جالب الیکشن پہ کھڑے ہوئے تو ضمانت ضبط ہو گئی. تو نظامی صاحب مرحوم نے عباس اطہر شاہ صاحب کو بلایا, مجھے شاہ صاحب نے یہ خود واقعہ سنایا. ان کا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس کی شکست کی خبر بھی ڈالو گے ضمانت ضبط ہونے کی, لیکن وہ فرنٹ پیج کے ڈالو گے اور 3 کال میں لگاؤ گے. تو اب اہل ہنر تھے, انہوں نے پھر سرخی ایسی لگائی جس سے دوست کا پالن بھی کیا جا سکے, خبر بھی دی جا سکے. تو سرخی انہوں نے لگائی کہ شاعر ہار گیا, جمہوریت جیت گئی. جالب صاحب نے جب یہ خبر دیکھی تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ میری عزت افزائی کی گئی ہے, یہ مجھے تبرہ کیا گیا ہے. تو بہرحال جب انہیں ہوش آئی شام کے وقت انہوں نے اطاعت دی. تو میں اس مثال کو سنا کے سہیل صاحب کی توجہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ سہیل صاحب کہیں آپ دیکھیں نا, خبر یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ ایسے تھمبنیلز یا ایسی سنسنی آتی ہے, سینسرشپ کا رونا تو اپنی جگہ. کیا یہ بھی ایک فیکٹ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو تھمبنیلز یہ ہوتے ہیں جیل کے دروازے ٹوٹ گئے, اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم, 3 فلاں مستعفی ہو گئے, انقلاب اگلے 24 گھنٹوں بعد دستک دے رہا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو بیان میں نقص اہل صحافت کے ہیں, جو میں نے مثال دی لمبی تمہید باندھ کے, مثلا عبدالقادر حسن صاحب سیاسی باتوں کو عنوان سے لکھتے تھے, جب سینسرشپ آئی تو لفظ ایک پیچھے ڈال دیا غیر سیاسی باتیں, کالم چھپتا رہا. تو کہیں نہ کہیں وہ ہنر کا فقدان تو ہے یا نہیں ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے, دنیا میں ایک کشمکش ہے کہ آپ نے ایک عوام کا بیانیہ, عوامی بیانیہ, مقبول بیانیہ. ہم صحافیوں کے ذمہ یہ لگا جب دنیا میں پروفیشن تقسیم ہوئے کہ آپ نے عوام کے بیانیے کو پیش کرنا ہے, اور حکمرانوں نے خود اپنے ذمے یہ خدائی
वसफ़ ले लिया कि उन्होंने इस बयानिए को, इस सोच को रोकना कैसे है। तो ये अज़ल से चल रही है और अल्लाह करे अब तक ना चले। तो बाकी ये जो बात है कि कई इस तरह हर दौर में मुख्तलिफ़ फितने आते हैं, मुख्तलिफ़ रुकावटें आती हैं कि क्या आपके ख़्याल में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद हो रही थी तो क्या ऐसे सहाफ़ी नहीं मौजूद थे जो अंग्रेज़ों के खुशामदी थे? क्या उस वक़्त ऐसी किताबें नहीं लिखी गईं जो कि अंग्रेज़ की मदह में लिखी गई थी? अगर आप इससे पहले आप सिर्फ तारीख़ में चले जाएं, अबुल फ़ज़ल जब थे वो आईने अकबरी लिख रहे थे जलालुद्दीन अकबर बादशाह के हक़ में, तो मुल्ला अब्दुल कादर बदायूनी जो हैं वो आल्टरनेट तारीख़ लिख रहे थे और दोनों मौजूद थे। और फिर आज जो आईने अकबरी कोई नहीं पढ़ता, अब अब्दुल कादर बदायूनी पढ़ा जाता है जो जिसने कि उस वक़्त के ज़माने की एक आल्टरनेट तारीख़ लिखी। तो इसलिए हर ज़माने में ये आवेज़िश जारी रही है। हाँ, प्रॉब्लम ये हुआ है कि आज की जो लोग हैं, आज की जो आवाम है, उन्होंने सच और झूठ में तमीज़ करना छोड़ दी है और उसके लिए वो अपने शऊर को जुम्बश नहीं देते। जो सबसे ज़्यादा चल रहा होता है भेड़ चाल, उसके पीछे शामिल हो जाते हैं। जबकि इंसानों का फरीज़ा ये है कि जिसने भी फ़ैसला करना है, जिसने भी फ़र्ज़ करो कोई ख़बर जानना चाहता है, अब अगर उसने जो भेड़ चाल में ख़बर आ रही है और आपने उसको चेक ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं किसने दी है, आपको पता ही नहीं इसका हवाला क्या है, आपने उसका रेफरेंस ही कोई नहीं है, और फिर आप उस पर बिलीव करके उसको आगे चला देते हैं, तो कुछ फ़र्ज़ तो आपका भी है ना कि अगर एक फ़ेक न्यूज़ सारे मुल्क में फैल जाती है तो क्या सिर्फ़ उस फेक न्यूज़ वाले का ही कसूर है या उसको फैलाने वालों का भी कसूर है? मेरा ख़्याल है हम भी सब बराबर के शरीक हैं। तो बुनियादी बात यह है कि शऊर की बुलंदी ही मुआशरों को सही राह पर गामज़न करती है। ये जो भी जब, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक वक्ती होता है। ये जो इस वक्त प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है ये वक्ती है। अल्टीमेटली हर बंदे को ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से ख़बरें देता था, इसका मकसद क्या था, और अल्टीमेटली जो कोई ऐसा आदमी है वो फेल हो जाएगा और सोसाइटी में कंडेम हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं, बाज़ औक़ात 5-10 साल चल जाता है, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है और कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब सच आया तो बातिल भाग जाता है। ये तो इसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है। सच का मुकाबला ही नहीं बातिल कर सकता। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक वक्ती चीज़ से हम घबराएं ना, इसके मुकाबले में अपना दिया भी, अगर स्ट्रीट लाइट या बहुत बड़े बड़े कुमकुमे भी जल रहे हैं तो अपना दिया जलाते रहें, अपना मिट्टी का दिया जलाते रहें, तो एक वक्त आएगा कि इसकी लोई इतनी फैलेगी कि उसके मुकाबले में उनकी रोशनी मध्यम पड़ जाएगी। अच्छा हमारा साहब, ये जो मर्ज़ी का सच सुनने की रविश है, बिलखुसूस माज़ी करीब में उसने बड़ा उरूज पाया, ये किसी मकबूल बयानिए की बाई प्रोडक्ट है या रियासती पॉलिसियाँ जो मीडिया के साथ रवा रखी गई उनका रद्द अमल है? हाँ, ये बड़ा गंभीर मसला है कि इसीलिए आपकी खिदमत पेश करें कि हम किस तरह यहाँ तक जो हमारे हालात हैं, ये जो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ फिर उस तरफ आ जाता हूँ। जो सुहेल साहब ने बात की वो 100% दुरुस्त है। ये बात लेकिन इसी सांस में कर देना चाहिए कि आप लोगों का इम्तिहान है, ये जो हालात पैदा हो गए ना, ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे टूल्स आ गए हैं मैसर कि केओटिक एक सूरत हाल है और उसके अंदर उस सारी धूल को हटाकर, उस धुंध को, उस स्मॉग को हटाकर
حقیقت کو دیکھنا یہ دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو آپ جیسا جانتے ہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ہمارے جو پاکستان کے عہدوں پر ہیں یا معروف لوگ ہیں, ان کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ جعلی ویڈیو بنی ہوئی ہے, ان کی آواز جعلی ہے. یہ یعنی میں دھول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اب اگلا مرحلہ آ گیا ہے. ہم تو پہلے ہی سستی کا شکار تھے اور کاہلی کی وجہ سے سچ تک پہنچنے کے لیے جس جد و جہد کی ضرورت ہے اور لازم ہوتی ہے, وہ ہمارا عام قاری اور عام ناظر وقت کی کمی کی وجہ سے یا وہ جذباتی طور پر کسی ایسے سچ سے جو اس کا سچ ہوتا ہے اس سے منسلک ہو جاتا ہے, اینڈ ریڈیلی ہی اور شی ایکسیپٹس اٹ. کوئی بھی بات اس کے حق میں حمایت میں سامنے آئے گی تو وہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی سیاسی جماعت یا ان کے لیڈر کے حق میں ہوتی ہے. تو وہ سچ تک پہنچنا شاید انہوں نے ترک کر دیا ہے, یہ مدعا ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھ مل رہی ہے ایک دلیل سے جو سچی ہے یا جھوٹی. تو یہ صورتحال بھی لوگوں کو درپیش ہے. تو نصیحت جیسے انہوں نے کی ہے میں اس کی بس تائید کر سکتا ہوں کہ ہمیں سچ تک پہنچنا چاہے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ کو سچ جاننے کا شوق ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. بنیادی بات یہ ہے. سہیل صاحب, ہوا یہ کہ جب اس آڈیٹوریم میں آ رہا تھا اور باہر بھی کچھ لوگ ملے جو آپ کا اور ہمارا صاحب کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے اندر آ رہے تھے, تو اکثریت نے لگ بھگ 7-8 لوگوں نے مجھے روک کے کہا کہ اگر آپ ماڈریٹ کریں سیشن تو ایک نقطہ ضرور سہیل صاحب کی خدمت میں رکھیں, ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آباد میں وہ جی ہلکا کر لیں. آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے اہل فیصلہ آباد کے سامنے آپ تھوڑا سا من ہلکا کر لیں. اور وہ جاننا چاہ رہے تھے, 7-8 لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے بھی میسج بھی کیے ہیں کہ سہیل صاحب سے یہ پوچھیں کہ ونڈر بوائے کیا ایک خود ساختہ تخلیق کردہ کردار ہے, کوئی خبر ہے, یا کسی رونما ہونے والے واقعے کی روک تھام ہے؟ جرنلسٹ کے جو عزائم ہوتے ہیں یا اس کا جو امبیشن ہوتا ہے یا جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ ملٹی پرپز ہوتا ہے. بعض اوقات ہم خبر اس لیے دیتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے اور سیلاب کے بارے میں آگاہ کرنا تاکہ لوگ اس سے پہلے سے خبردار ہو جائیں, اور بعض اوقات آپ اس لیے خبر دیتے ہیں کہ آپ کو بھلی لگے کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے, اور بعض اوقات اس لیے دیتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں سیلاب کے لیے, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ, وہ افواہ یا وہ خیالی تخلیق یا تخیل وہ کسی کو بہت چبھ جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہماری ٹیکنیکس میں شامل ہے, دنیا بھر کی جرنلسٹک ٹیکنیکس کے اندر شامل ہے, اور اس میں کوئی یہ سب کچھ شامل ہے. اور بات تو یہ ہے کہ میں نے جب دی پارٹی از اوور لکھا تھا, میں میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, میں نے لکھا دی پارٹی از اوور, تب بہت تردید آئی تھی اور تردیدیں آئی تھیں, اور میں اتفاق سے 2 دن بعد میاں نواز شریف کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا, اور انہوں نے مجھے بہت سب لوگوں کے سامنے, صحافیوں کے سامنے کہا کہ بالکل غلط خبر ہے, کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا میری رائے ہے, ریجیکٹ کر دیں. اور پھر وہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا, پھر وہ سب اس کا حوالہ دیتے ہیں اس کالم کا. بعض اوقات طوفان نظر تھوڑا آ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا ہے, وہ تو سب کو نظر آ جائے گا جب آئے گا. اصل بات تو اس وقت طوفان کا بتانا ہے جب کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور پھر جب میں نے یہ کہا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو مجھ پر جو تبرے بھیجے گئے, لیکن وہ کمپنی نہیں چل سکی. تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام ہے وقت سے پہلے خبر دینا, آپ کو پہلے سے آگاہ کرنا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنے بھی یہ خبر کار ہوتے ہیں, ہم اب جیسے قلم کے سیٹی ہے, ہمیں ایک 5ویں آنکھ دی ہوتی ہے
ایک چھٹی حص ہوتی ہے جس سے گھنٹی کھڑکتی ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کے اندر کوئی خامی ہے, اس کے اندر دیکھو کہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو بعض اوقات ہم آواز سن لیتے ہیں تو وہ کلک ہو جاتی ہے. بعض اوقات جس طرح کوئی بہت اچھا مستری ہوتا ہے, ہم تو خیر اتنے اچھے مستری بھی نہیں ہیں, تو وہ مستری کو کوئی پرزہ خراب ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے. تو ہم بھی یوں سمجھیے کہ ایک نکارہ قسم کے مستری ہیں. تو ہمیں آج کا معاشرہ جانے نہ پہچانے, لیکن ہمیں جہاں خرابی ہوتی ہے اس کی آواز آ جاتی ہے, پہلے سے گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس گھنٹی کا ہم خبر دے دیتے ہیں. ہمارا صاحب ایک مسئلہ اور ہے, وہ ایکٹیویزم اور جرنلزم میں فرق. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حالیہ چند برسوں کے دوران, شاید پہلے بھی رہا ہو, کہ جرنلزم کے کچھ جو آسپیکٹس ہیں یا کچھ عناصر ہیں وہ ایکٹیویزم کی حد تک جا چکے ہیں, ایز ایف کہ وہ حکومتی جماعت کے ترجمان ہوں یا اپوزیشن جماعت کے ترجمان ہوں یا مقتدرہ کے ترجمان ہوں. تو کیا ماضی میں بھی اسی طرح کی ایکٹیویزم صحافت میں پائی جاتی تھی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں, چاہے دیٹ از ان دا فیور آف دی اپوزیشن اور اگینسٹ دی اپوزیشن؟ اچھا, ہمارا تو جب ہم نے ابتدا کیا تھا صحافت کا, جب ابتدا کی تو اس وقت یہ معاملہ یکسر مختلف ہوتا تھا. ہوتے تھے لوگ سیاسی جماعتوں کے حامی بھی ہوتے تھے اور غیر سیاسی قوتوں کے حامی بھی ہوتے تھے, یہ سب ہوتا تھا. لیکن بطور ایک جتھے کے اور پوری برادری اس طرح تقسیم ہو جائے, بڑی بنیادی طور پر تقسیم ہو جاتی ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو یہ ایک بات کا فنامنن ہے. یہ پہلے آغاز سے یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا. ہم نام تو بہت سے گنوا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ ہیں جو غیر جمہوری قوتوں کے ساتھی ہوتے تھے یا اس جماعت کے حامی, یہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں. یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا بعد میں. میرا خیال ہے اگر اس میں تاریخ تو لمبی ہے اس کی, لیکن یہ جب میرا گمان ہے کہ جب یہ لائرز موومنٹ چلی, اس کے بعد ایک جرنلسٹ جو تھے وہ کروسیڈرز بننا شروع ہوئے تھے. وہ لائیو کوریجز شروع ہوئیں, کیونکہ اس سے پہلے تو یہ 2000 شروع کی بات ہے جب آپ کا میڈیا اتنا زیادہ آیا اور ٹیلی ویژن آ گئے بہت سارے, اور پھر ان کو آزادی بہت ساری مل گئی. اسی آزادی کے نتیجے میں یہ ہو رہا تھا. لیکن اینکر کروسیڈر بن رہا تھا, ایکٹیوسٹ بن رہا تھا, اور ادارے جو تھے حتیٰ کہ وہ پیچھے جانے شروع ہو گئے اور اینکرز آگے آ گئے کہ یہ لوگ ہیں, یہ مجاہد ہیں. وہ مجاہدین بننے لگ گئے. وہ صحافت سے ان کا ذرا انہوں نے شعبہ ایک لحاظ سے بدل لیا. وہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا اور پھر بگڑتا گیا, حتیٰ کہ یہ جو 2013 والی حکومت جب آئی اس کے کچھ دیر بعد تو بہت سی قوتیں جو معاملہ چاہتی تھیں اور باقی ساری فضا سازگار تھی. لہٰذا اس کے بعد یہ معاملہ اور آگے بڑھا, جس میں پھر پارٹی کے ساتھ لوگ پہچانے جانے لگے کہ اے اونا دا بندہ جی, اے اونا دا, اس طرح شروع ہو گیا. اور بالکل صحافی جیسے ایک اس کی رائے ہوتی تھی اور اس پر اعتبار کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے تھے, اب بھی ہیں صحافی تو ایسے, لیکن ان کی تعداد پھر کم ہوتی گئی بہت, اور صحافی منسوب ہو گئے کہ یہ صحافی تو ان کا حامی ہے اور ان کا حامی, اور لوگ اپنے ہی وہ ٹی وی دیکھنے لگ گئے اور اپنی بات سننا چاہتے, جس کو اب آپ ڈیجیٹل ببل بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص فضا میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی, پہلے ایسا نہیں تھا, اس طرح نہیں تھا اس سطح پر. یہ بعد میں یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر جذباتیت جیسے اس میں شامل ہوئی. دیکھیے نا, مثلاً خبر جو تھی وہ پیچھے ہٹی اور اوپینین جیسے آپ کہتے ہیں وہ آگے آ گئی. تو خبر جو ہوتی ہے وہ تو بڑی تحقیق طلب, یا وہ درست ہوتی ہے یا نادرست. تو رائے کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوتا. رائے کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جتنے یہاں پر اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وہ سب ایک رائے رکھتے ہیں, لیکن یہ رپورٹنگ تو نہیں کر سکتے. مطلب اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں, اس کے اپنے کچھ اصول ہیں. وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند, وہ آپ کی, آخر کسی کو ووٹ تو ہم سبھی ڈالتے ہیں, لیکن اگر وہ اس جماعت کے خلاف بھی ہو تو خبر ہے, وہ تو جائے گی.
تو بعد میں معاملہ لیکن اس کے الٹ ہو گیا. اب آپ نے دیکھا ہی ہے جیسے کہ خبر دینا جو ہے وہ ایک کام ہے صحافی کا, اور خبر چھپانا اس سے بھی بڑا کام بن گیا. کہ یعنی ہم نے کیا بات چھپانی ہے لوگوں سے, وہ بہت پروفیٹیبل بزنس بن گیا کہ آپ خبر چھپائیے, آپ رائے بھی حتیٰ کہ آپ چھپائیے اسے. کہ بہت ہی سچ جو ہے وہ دشوار تر ہوتا گیا اور مہنگا ہوتا گیا. جو آپ نے بات کی کہ ہاں یہ معاملہ بگڑا ہے, اور پہلے نسبتاً یہ دیکھیے نا, جب یہ ہم لوگ صحافت میں آئے تو اگر صحافی کسی کا حامی ہوتا تھا تو بڑے برا سمجھا جاتا تھا یہ کہ یار یہ تو ایک جماعت کا حامی ہے. اور ہم بھی بہت شرماتے تھے کسی حتیٰ کہ کوئی بات پسند بھی آ جائے, بہت گھبرا کے ایک آدھ فکرے میں ملفوف زبان میں ہم کسی کی حمایت اگر کرنا ہو. اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم پہ قرض ہے کہ ہم نے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایسی کوئی خبر دینا ہے تاکہ ہماری شخصیت پر اور ہماری آبجیکٹیوٹی پر کوئی حرف نہ آئے. اب بعد کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جب آپ ٹیلی ویژن پر آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا قدم بہت اچھا ہے اور یہ سب برے ہیں, ایک دن آپ نے ایک بات کی دوسرے, تو اس آدمی کو ریٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو آدمی بے پہندے کا لوٹا ہے, یہ تو کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے, یہ تو کیا اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے سیدھی. یعنی صحافت کو دیکھا ہی اس آئینے میں جا رہا ہے. تو یہ تو معاملہ ہی خطر بود ہو گیا نا سارا, کہ لوگ بھی اب توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے اور ہمارے حق میں بات کرے گا. جی سہیل صاحب, یہ بیفور وی وائنڈ اٹ اپ ایک دو سوال بھی شاید ادھر سے ہیں تو وہ میں لے لوں گا, لیکن یہ جو جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا اس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش جو ہوئی وہ آپ کے سامنے ماضی کا حصہ ہے. ناؤ کمز دا ڈیجیٹل میڈیا, اس کا جتنا ایکسپوئر ہو چکا, ملٹیپل پلیٹ فارمز, انڈیویجول کے پاس یہ چانس آ گیا, باہر بیٹھے اندر بیٹھے ایک رائے دے سکتا ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس ڈیجیٹل میڈیا کا جو ایک بوم ہے یا ایک اوور ایکسپوئر ہے, اس کا حل کیا سینکشنز ہیں یا اس کا حل اسے ہم گریٹ کریں اور اسے کسی دائرے اور ضابطے میں لے کے آئیں؟ نہیں, ایک سینٹنس میں جواب ہے کہ کوئی کسی طوفان کو روک تو نہیں سکتا, چینلائز کر سکتا ہے, ریگولیشنز میں لا سکتا ہے, تو وہ لانا چاہیے. جیسے پیمرا جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے لیکن پیمرا کے انڈر ہیں ہم, پیمرا نوٹس دیتا ہے, فائن کرتا ہے, روز ہمارے خلاف اس کیسز کرتا ہے, تو لیکن ہم پیمرا کی ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس طرح باقی ہر شعبے کے اوپر یہ ہونا چاہیے. دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اینکیں ہیں سب کی, ان اینکوں میں ہمیں اپنی مرضی کا نظر آنے کی عادت پڑ گئی ہے, جبکہ انسان کی نظر تو سب کچھ دیکھنے کے لیے ہے. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو حقائق ہی پتہ نہیں ہے, لوگوں کو سٹوری ہی پوری پتہ نہیں ہوتی. بس وہ جو مشہور لطیفہ ہے نا کہ وہ بجائے گوشت لینے کے کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے, اب میں ایک بہت چھوٹا سا صحافی ہوں, میرے سے سب لوگ بڑے ہیں, بڑی بڑی قربانیاں ہیں لوگوں کی, لیکن میں تو اڑنے نہ پائے تھے کہ پائمال ہم ہوئے, سبزائے نودمیدہ کی مانند. میں تو 1986 میں پہلی دفعہ جنرل ضیاء الحق نے میری تونسے ٹرانسفر کر دی. میں اس زمانے میں کالج میں بھی پڑھاتا تھا, اور پھر ایک لمبا قصہ ہے کس طرح میرے گھر سرو کیا, پولیس کو بھیجا زبردستی, اور یہ پھر مسلسل چل رہا ہے. کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نواز شریف کا چمچہ ہوگا چونکہ یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے خلاف بول رہا ہے. وہ بھائی نواز شریف نے تو, میں ان 14 صحافیوں میں شامل تھا جن کو نکلوانے کی کوشش کی تھی, اور وہ سارا ریکارڈ نیٹ پہ موجود ہے, اس پہ لیٹر موجود ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی اس کی کنڈیمنیشن موجود ہے. پھر یہ کہیں گے کہ جناب جو ہے وہ آپ نے اس وقت لکھ دیا کمپنی نہیں چلے گی. اور بھائی میں نے تو اب لکھا ہے نئے مورے, وہ بھی کتاب کا ٹائٹل چینج ہوا تھا, یہ بھی چینج ہو گیا. تو ہمارے لیے تو حالات ہر وقت مشکل ہی رہتے ہیں, اور ان مشکلات میں ہم اپنی بات کرنے کا طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں تک اطلاعات درست پہنچیں, لوگوں تک, تاکہ ان کو تجزیہ کرنے میں
मुश्किल पेश ना आए। आजकल भी वो मैंने 2-4 कॉलम क्या लिख दिए हैं कि वो सारे जो हमारे दोस्त जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो हर रोज़ नया बंदा तरदीद करता है। तो सवाल है कि थोड़ा दिन तारीख का इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कर लें। अगर वो ना हुआ तो फिर ज़रूर आप कंडेम करें, अभी तो वो वक्त ही नहीं आया, उससे पहले ही कंडेम कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि हमें एक दूसरे का, बुनियादी सवाल है एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक दूसरे को स्पेस दें, मुखालफाना राय भी सुने, अपने हक में भी राय सुने। मुझे तो वो किताब पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता जो मेरे ख्यालात के मुताबिक हो। मैं तो वो किताब पढ़ता हूँ जो मेरे ख्यालात के ख़िलाफ़ हो, ताकि मैं ज़्यादा जान सकूँ। तो आप भी अपनी तरफ से अगर अपने आप को ज़्यादा बाखबर, बाशऊर और अक्ल बनाना चाहते हैं तो हर वो चीज़ पढ़ें जो आपके ख्यालात के ख़िलाफ़ है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पढ़ते रहें, मेरा भी ये नज़रिया है, मेरे बोलने वाले का भी ये नज़रिया है, मेरे लीडर का भी ये नज़रिया है, तो फिर तो आप एक अंधे कुएं में बैठे हैं। ना आपको कोई नई बात पता लगेगी, ना आपको नया नज़रिया पता चलेगा, ना आप जदीद दुनिया में शरीक होंगे। अगर यही सच होता, हम ही सबसे दुनिया में बाइलम होते, तो सबसे ज़्यादा इजादात हम कर रहे होते, सारी दुनिया से तरक्की याफ्ता हम होते, सारी दुनिया से आगे हम होते। हम तो सबसे पीछे हैं, क्योंकि ना हमने कोई नई फ़िक्र सुननी है, ना कोई नज़रिया सुनना है, ना इख्तलाफी राय सुननी है। जिसने इख्तलाफ करना है उसको मार देना है। तो ये रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। हमारा सब नौजवान जो अब डिजिटल मीडिया में कदम रखना चाहते हैं या आपकी तरह लिखना चाहते हैं या सुहेल राज की तरह सोचना चाहते हैं, उनके लिए आपके लास्ट 2 सेंट्स। नौजवानों के लिए हमारी यानी मशवरा दे सकते हैं हम तो, ये सहाफ़त इंफॉर्मेशन का जो ये फ़्लो का सिस्टम है हमारा, इसमें ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों को अब ज़्यादा एंटेनास खड़े करके सच तक पहुंचने की कोशिश करना होगी। ये एक बहुत केओटिक सीन है, और जैसे आहिस्ता आहिस्ता इदारों का, और चाहे अखबारात कहिए या टेलीविज़न चैनल्स बिलखुसूस, उनका एतबार अगर रुखसत हुआ है, ख़त्म हुआ है, और आप समझते हैं कि ये इनकी ऑथेंटिसिटी कम हुई है, तो आप दुरुस्त समझते हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में भी तो बहुत से इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और हम रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जो हमारे आसपास सारी सूरत हाल है। तो हमें भी ठीक तरह से अब पता नहीं लगता कि जिस इदारे के लिए हम काम कर रहे हैं, ये टेलीविज़न चैनल जो है, ये पब्लिक सर्विस का इदारा है। जैसे कि हमें बचपन में बताया जाता था कि सहाफ़त जो है ये हम आवाम की हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हमने इन्हें जो मुआशरती नाहमवारियाँ हैं उनसे आगाह रखना है, और अगर कोई सच छुपाने की कोशिश कर रही है हुकूमत वक्त या रियासत हत्ता के, तो हमारा काम यह है कि हम उसे सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है, या ये किसी सेठ का चैनल है, हमारा एडिटर हुआ करता था जो हमें इन बातों से आगाह करता था, वो तो अब है नहीं। तो अब तो हमारे इदारे जो हैं वो व्हाट्सएप पे हमें बताया जाता है कि ये हेडलाइन होगी, ये टिकर उतार दीजिए, ये टिकर लगा दीजिए। तो ऐसी बातें होती हैं, ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। तो आप लोग भी जो काम ज़िंदगी में करना चाहते हैं बशमूल सहाफ़त के, उसकी अलिफ बे होती है, अबजद हव्वज़ होती है, उसको सीखे बग़ैर अगर आप काम आगाज़ कर देंगे तो आप ख़तरा है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान बन जाएंगे। तो मुकालमे का इख्तिताम जॉन की उसी मिसरे से, उस गज़ल से 2 अशार आप सब की नज़र के। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। बहुत शुक्रिया।